جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اس کا 20% سے زیادہ کسی کام میں نہیں لگانا. سیٹ بیلٹ اس لیے نہیں پہننی کہ قانون ہے, تو قانون بھی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں قانون تو اپنے فائدے کے لیے پہننی ہے نا. سیٹ بیلٹ پہننے کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا, مجھے ہی ہوگا. فرض کریں ایک پاکستانی کی شادی کسی جرمن خاتون سے ہو جاتی تو نباہ ہو جائے گا ہماری اس طرح کی عادتوں کے ساتھ, وہ اور طرح کی پنکچویلٹی ان میں ہوتی ہے. ہر لڑکے کو بھی گھر میں برتن دھونے بھی چاہیے, کپڑے بھی ایک دفعہ زندگی میں ضرور دھو کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی کیا پین ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ نا اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کریں اچھا کاروبار چل رہا ہے اسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے کئی کاروبار شروع کرنے چاہیے؟ وہ مالک صاحب کی ڈیوٹی ایک ہفتہ میں لگی ہوئی تھی کہ اس نے اس ہفتے وہاں پوچھا پھیرنا ہے. بچہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں پیدا ہوا ہے, اس کے والدین کما رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, اوور ٹائم کر رہے ہیں, اس کی فیسیں بھر رہے ہیں, اس کے اچھے کپڑے سارا کچھ, اور وہ انجوائے کر رہا ہے اور ڈیلی مطالبات بڑھاتا جا رہا ہے, ڈیمانڈز نا کہ آج ہم نے مری بھی جانا ہے, آج فلاں بھی ہے. تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ کاروبار شروع کرے؟ آپ کیوں اسے کروانا چاہتے ہیں, کیوں کرے, وہ موٹیویشن کیا اس کے لیے؟ السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے پاس ایک بہت ینگ لیکن بہت لرنڈ اسکالر موجود ہیں. میں ان کی پروفائل دیکھ رہا ہوں, ان سے باتیں کر رہا ہوں, بڑا محظوظ بھی ہو رہا ہوں, بڑا حیران بھی ہو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو کتنی ڈائمنشن میں دے دیتا ہے. عبداللہ مصطفیٰ صاحب ہیں جی, انٹرپرینورشپ مینٹور ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ ہیں پاکستانی لیکن اس وقت جرمنی میں یونیورسٹی میں اسی ٹاپک پر کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے یا کیسے نئے بزنس اڈاپٹ کرنے چاہیے, اس حوالے سے جرمنی میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہاں انہیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں. ایک اور پہلو جو آپ کی زندگی سے جڑا ہے وہ یہ کہ آپ ایک اچھے ٹورسٹ ہیں, 30+ ممالک آپ دیکھ چکے ہیں. تو چونکہ یہ بڑا ایک یونیک تجربہ ہے آپ کے پاس, بڑا ایکسپیرینس ہے اور بڑی گائیڈنس ہے, تو ہم نے چاہا کہ آج ہم آپ سے کچھ جاننے کی کوشش کریں, خاص طور پر یہ جو نئے سینیریو میں ہمارے نوجوان ظاہر انہوں نے کمانا ہے, بزنس کرنا ہے, تو ان کے لیے کون سے مواقع ہیں, اور بڑے بڑے ہمارے بزنسز وہ اتنا پرولونگ کیوں نہیں کرتے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صدیاں پہلے کی یورپ وغیرہ میں وہ کمپنیز چل رہی ہوتی ہیں, تو ہمارے ہاں اس طرح کیوں ہمارے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں بڑے اچھے چلتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی یوسف سراج صاحب. عبداللہ مصطفیٰ بھائی, ماشاءاللہ آپ بہت انرجیٹک ہیں اور آپ کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ملتان کو تو ہمارے پاکستان میں بلکہ پنجاب میں بھی کہتے ہیں جی یہ پسماندہ جنوبی پنجاب میں چلا جاتا ہے, تو وہاں سے اٹھ کے آپ جرمنی میں چلے گئے اور ان لوگوں کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں اور وہاں ریسرچ کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا اور اتنا اچھا تعارف کرایا, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. دوسری بات, جس کے یہاں جو جہاں کا دانہ منی لکھا ہے وہاں تو بندہ چلا ہی جاتا ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے, وہ تاریخ ملتان ایک کتاب ہے, اگرچہ یہ بات پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے مشہور ہے کہ آدم کو نے سری لنکا میں اتارا تھا, مشہور ہے, تو وہ مشہور یہ ہے کہ ملتان اتنا پرانا اور اتنا امپورٹنٹ شہر ہے کہ شیطان کو اللہ نے ملتان میں اتارا تھا. اس تاریخ ملتان کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ بڑی ڈیفرنٹ بات ہے, ورنہ ملتان کو عام طور پر اولیاء سے جوڑا جاتا ہے. بالکل, تو وہ اس لیے دونوں باتیں ہی ہیں. بہرحال وہ ہر جگہ پہ میرا خیال اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اور شہر کا کچھ نہ کچھ تعلق تو ہوتا ہے آف کورس, اور آپ کے سراؤنڈنگس کا, آپ کے انوائرمنٹ کا تعلق تو ہوتا ہے, لیکن باقی والدین کی تربیت, والدین کی گرومنگ, اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے اور انسان کو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے. جی صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ جرمنی میں آپ اس وقت مقیم ہے, تو میں ذرا ڈائریکٹ بات شروع کرتا ہوں. ہمارے پاکستان کا نوجوان بھی ظاہر ہے چاہتا ہے, اب جس طرح کا ہمیں ایک انوائرمنٹ مل رہا ہے نا, اب پہلے وہ قناعت کی بات یا ایک بندہ کر رہا ہے تو پوری فیملی پال رہی ہے, اب چونکہ ایکسپوجر بڑھ گیا ہے تو ہر نوجوان چاہتا ہے بڑی تیزی سے ترقی کرے, اس کا بزنس ہو اور اس کا آفس ہو, ظاہر اس کے بعد اس کے پاس گاڑی آئے, اچھا گھر آئے, کوئی اچھا رشتہ آ جائے. تو کس طرح ممکن ہے پاکستان میں, کیا ممکن ہے کہ ہر بندہ, اب پیسے ہوتے نہیں لوگوں کے پاس نا, وہ نوجوان بیچارے ابھی تو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے پیسے والدین دے رہے ہیں, تو کاروبار کے پیسے نہیں ہیں, تو کیا ایسا بھی کوئی معاملہ ہے کہ پیسے کے بغیر بزنس ہو سکے؟ بالکل. ایک تو یہ کہ یہ ہمارے یہاں مت ہے کہ کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے. کاروبار کے لیے پیسہ بالکل نہیں چاہیے. اچھا, بالکل نہیں چاہیے. کوئی تعلق نہیں ہے پیسے کا کاروبار سے, اور کوئی تعلق نہیں ہے پیسے کا کامیابی سے.
ان دونوں میں سے کسی چیز کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں یہ ایک موٹیویشنل بات ہے یا کوئی نہیں ایکسپیرینس؟ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں, وہ بلکہ سلائڈ بھی ہم دکھاتے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ دانتوں سے ٹرک کو کھینچ رہا تھا, تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں بہت زیادہ سن لیں, تو یہ اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل ریسرچز سے یہ بات پروو ہے. ٹھیک. اور ایک تھیوری ہے, میں اس کا نام بھی لے لیتا ہوں, ایفیکچویشن تھیوری. تو اس کے اندر یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ پیسے کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پیسے کا کاروبار کی کامیابی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایگزامپل دیں گے اس کی آپ؟ بے شمار ایگزامپلس ہیں دنیا میں کہ جتنے بہت بڑے بڑے جو بزنسز شروع ہوئے انہوں نے بغیر پیسے کے کام شروع کیا تھا, یا بہت تھوڑے, مطلب بغیر پیسے سے مراد ہے کہ بہت تھوڑے پیسے کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر, ان سے شروع کیا اور بہت بڑی بڑی کمپنیز دنیا میں بنی. ایک بہت بڑی کمپنی ہے راکزین کمبی, خاتون تھیں, انہوں نے برڈز بی کے نام سے کمپنی بنائی, امریکہ میں تھی, وہ $1 بلین کمپنی بنی, اور انہوں نے شاید $100 سے شروع کی تھی, تو وہ بہت بڑی کمپنی بنی. اور اس طرح بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, یورپ کی, پاکستان کی, انڈیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں کہ جو بغیر پیسے کے شروع ہوئیں اور آج $1 بلین کمپنیز ہیں. تو اسے بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ ہم کاروبار کرتے ہیں اس سوچ سے کہ جو کاروبار آپ نے کیا آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں بھی کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو یہ جو ہے یہ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں, تو وہ سوچ جو ہے نا یہ سوچ کا مسئلہ ہے. ایک بات. اور دوسری بات آپ نے جو کہی کہ آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو, میرے پاس آفس ہو, میرے پاس سارا کچھ ہو, تو یہ بھی سوچ غلط ہے, کیونکہ یہ بھی ایک دن میں نہیں آتی. جائز بات نہیں, یہ بھی ایک دن میں نہیں آتی نا. اچھا ٹھیک. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئک ونز ہمیں مل جائیں. کوئک ونز ہوتی نہیں دنیا میں, کچھ شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا. جس نے بھی ترقی کی ہے دنیا میں وہ اس نے ایفرٹ سے چیزوں سے کی ہے. جو کوئک ون ہوتی ہے وہ اسی طرح پھر نیچے بھی آ جاتی ہے. تو کوئک ون اور ایگزیمپشنس تو ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن جرنلی ایسا نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ کاروبار کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے پہلے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو یو آر, یہ پہچانیں کہ آپ میں ہوں کون. اور دوسرا یہ پہچانے وٹ آئی نو. پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے میرا نام یہ ہے, میرے والد صاحب کا نام یہ ہے, پیسے اتنے ہیں گھر میں. آپ کس طرح کہتے ہیں پہچانے خود کا؟ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچانے کہ میں صلاحیتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے. مجھے کئی دفعہ انسان میں بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ میں وہ صلاحیت ہے. اور فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ زیادہ دیر کھڑا ہو سکتا ہے, ایک آدمی ہے وہ زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے. جو ایک آدمی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ کیمرہ مین کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کوئی اور ایسا کام جس میں زیادہ دیر کھڑا ہونا ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن جس آدمی میں اچھا کھانا کھانے کی صلاحیت ہے یا اچھا کھانے کی پہچان کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ بھی ہر آدمی میں نہیں ہے. تو اگر کسی میں اچھا کھانا پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ کھانے کی فیلڈ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو وہ اپنی صلاحیت کو پہچانے کہ میرے میں ہیومن کوالٹیز کون سی ہیں. دوسری چیز یہ کوئی یہ پہچانے کہ میں جانتا کیا ہوں, وٹ آئی نو, تو وہ پہچانے. اور جو اس نے ڈگری کی, جو اس نے سرٹیفکیشنز کی, جو کورسز کیے اور جو اسکول پڑھا, کالج پڑھا, وہ اس میں انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ میں جانتا کس کس کو ہوں. ٹھیک. بہت سارے کام اس بنیاد پہ ہوتے ہیں, ہوم یو نو اس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ جانتا کس کس کو ہے, اس پہ بہت میٹر کرتا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی ایسے ہیں, دنیا میں بھی ایسے ہیں کہ وہ صرف اس بنیاد پہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ایک قوم ہے, اس قوم سے جیسے ہمارے کراچی میں یا ملتان میں یا لاہور میں ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ خاص کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا نوجوان جو اس خاندان کا بچہ بھی ہے نا, وہ اس مارکیٹ میں جا کے کسی کو کہے گا کہ یار مجھے یہ چیز ادھار پہ دے دو, تو اس سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ میں تمہیں ادھار پہ دوں گا, تم پیسے واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا باپ کون ہے, دادا کون ہے, چاچا کون ہے. تو اس کے لوگوں کو جاننے کی بنیاد پہ اس کو وہ صلاحیت موجود ہے, اس کے پاس اپرچونٹی موجود ہے جو میرے پاس نہیں ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ پہچاننا کہ میں جانتا کس کس کو ہوں, یہ 3 چیزیں اگر کوئی اپنے بارے میں پہچان لے, لکھ لے ان کو. اور ویسے تو ایک بات یہ ہے کہ میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ میں سب سے اچھا کھاتا ہوں, میں سب سے اچھا نہاتا ہوں, میں سب سے اچھا پہنتا ہوں, میں سب سے خوبصورت ہوں, میں ہر چیز اس کو لگتا ہے کہ میں سب سے اچھی میں ہی کرتا ہوں. اگر تو وہ اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دے اور پھر لکھے کہ میں ایکچوئل میں کیا صحیح کر سکتا ہوں, مطلب زمینی حقائق کیا ہیں, ایکچوئل میں لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں, وہ ایک کہاں ریٹ کر رہے ہیں. بالکل. وہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ میرے میں کیا صلاحیت موجود ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جو دوست ہیں تو ان کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مجھے فون کرتے ہیں. فار ایگزامپل میرا ایک جاننے والا ہے کہ جب مجھے کوئی موبائل کا پرابلم ہوتا ہے تو میں اس کو فون کر کے پوچھوں گا یار یہ موبائل میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, کیا کروں بتاؤ. بڑی اچھی ٹپ ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ کہ سب اس کو اس کام کے لیے فون کرتے ہیں. میرا ایک اور دوست ہے بھی لاہور میں, کل میں یہاں پر تھا تو میں نے اس کو فون کیا, یار یہ بتاؤ کہ کھانا کھانا ہے, فلاں چیز کھانی ہے, تو وہ لاہور میں سب سے اچھی کہاں سے ملے گی. تو اور صرف میں اس کو اسلام کے لیے فون نہیں کرتا, سارے اس کے دوست اس کو اس کام کے لیے فون کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ کھانے کے پہچان کرنے میں اس کو اچھی صلاحیت ہے. بالکل صحیح. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لوگ کس کام کی وجہ سے فون کر رہے
رہے ہیں وہ بھی ایک کام بن سکتا ہے, وہ بھی ایک صلاحیت. بالکل ٹھیک ٹھیک. اچھا, اب جناب یہ سارا کچھ تو کر لیا انہوں نے, جان لیا میں کون ہوں, صلاحیت کیا ہے اور میری ورتھ کیا ہے فیملی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اب پہلا سٹیپ لینا ہے کیسے؟ ہاں, اس میں دوسری چیز یہ ہے, پہلی چیز یہ پہچاننا ضروری ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میرے پاس کھونے کے لیے کیا ہے, یہ تلاش کرنا امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اس کے پاس ہو سکتا ہے کھونے کے لیے پیسوں میں 1000 روپیہ ہو, ٹھیک ہے, وہ 1000 روپیہ بھی ہے تو صحیح نا. 3 چیزیں تلاش کرے کہ میرے پاس کھونے کے لیے وقت کتنے ہے, میرے پاس کھونے کے لیے صلاحیت کتنی ہے, میرے پاس کھونے کے لیے پیسہ کتنا ہے. ٹھیک, اس کو ہم کہتے ہیں افورڈیبل لاس. آپ اپنا افورڈیبل لاس تلاش کریں. وہ محاورہ بھی ہے نا, وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا, تو آپ اپنی چادر تلاش کریں کہ میری چادر کتنی ہے. بالکل ٹھیک. تو جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اس کا 20% سے زیادہ کسی کام میں نہیں لگانا. ٹھیک ہے, جو آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے تلاش کر لیا کہ جو بھی میں اچھا کر سکتا ہوں, اس کام میں جب آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پیسوں میں اس کے 20% سے زیادہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ لاس افورڈ کر سکتے ہیں اس کا 20%. ہاں, جو آپ کے پاس فالتو پیسہ پڑا ہے, فالتو 1000 روپے پڑے ہیں, تو اس کے اندر سے 20% لگانا ہے, 200 روپے جو بھی بنتے ہیں. اور صلاحیتوں میں سے جو آپ کے پاس ایفرٹ جتنے آپ کر سکتے ہیں, ایفرٹ تو 100% لگانی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی میں ایفرٹ کر سکتا ہوں وہ 100% لگانی ہے. اور ٹائم میں ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اگر آپ کو کاروبار کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, تو جو فارغ ٹائم ہے اس کا 50 60 70 80% جتنا آپ میں کیپیسٹی ہے, ٹائم اتنا لگائیں, ایفرٹ 100% لگائیں, اور پیسہ 20% میکسیمم 10 12 15%. اچھا, آپ نے یہ بڑی ایک دلچسپ بات کر دی ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں, عام طور پر ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جب میں پڑھ لوں گا, والدین پڑھا لیں گے, سارا ایک سرٹن وقت آئے گا نا جب شادی کے بعد ذمہ داری بالکل مجھ پہ پڑ جائے گی, تو پھر میں کاروبار کروں گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت پڑھائی کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے کاروبار؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پڑھائی کے دوران ہی کرنا چاہیے. اچھا, یا جب ذمہ داری پڑھنے سے پہلے ہی کرنا چاہیے. پاکستان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کی میرے خیال ہے جو ایک بہت بڑی وجہ ہے ترقی نہ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ ہم 25 سال 30 سال تک والدین کے اوپر ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ والدین مجھے پڑھائیں گے, والدین میری شادی کریں گے, والدین میرا سارا کچھ کریں گے. مطلب والدین ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا والدینوں نے. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں, خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اچھا, یہ آپ بات اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ دنیا بڑی دیکھ چکے ہیں اور باہر ایسے نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں ہوتا. مطلب کئی دفعہ ہم اس چیز کو غلط اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بچے والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو وہ ویسا والدین کہتے ہیں کہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنا تو رہو سرٹن ایک عمر کے بعد. بالکل ایسا ہوتا ہے. مطلب اس ایک درمیانہ درجہ ہونا چاہیے نا. بالکل ایک درجہ یہ ہے کہ بالکل والدین کے اوپر ہی ہم ساری زندگی ڈیپینڈ رہیں, ایک ہے کہ بالکل جو وہاں پہ کہ بالکل ایکسٹریم. تو دونوں ایکسٹریمز مناسب نہیں ہیں, درمیانی درجہ ہونا چاہیے کہ آپ والدین کے ساتھ بھی ہوں لیکن والدین پر بوجھ نہ ہوں. تو وہ آپ 18 سال 20 سال کی عمر سے, 18 سال 20 سال میکسیمم ہے, انسان 13 14 15 سال کی عمر سے کچھ نہ کچھ شروع کر دینا چاہیے. اچھا, اور کچھ نہ کچھ تو مراد یہ ہے کہ اگر پیسہ نہیں بھی کما رہا تو کم از کم صلاحیتیں تو پیدا کر سکتا ہے نا. مطلب 12 13 14 15 سال کی عمر سے وہ, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ تلاش کرنا کہ میں جانتا کیا کیا ہوں, وہ اپنے اسکول کے ساتھ کوئی اور چھوٹی موٹی اسکلس سیکھنا شروع کر دے. آج کل تو آن لائن آپ ہزاروں اسکلس سیکھ سکتے ہیں, تو وہ اسکلس سیکھنا شروع کر دے, اور 18 20 سال کی عمر تک اس کے پاس اسکلز ہوں, اور پیسے 1000 روپے بھی 2000 بھی 5000 10,000 جتنے بھی ہیں اس کا 20% لگائے اور کچھ نہ کچھ کام اسٹارٹ کر دے. اس سے ہوگا یہ کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ پہلے 1-2 کاموں میں ناکام ہو جائے گا. ٹھیک, 1000 روپے میں سے 200 روپے لگائے تھے اور وہ ناکام ہو گیا. عمومی طور پہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایکسپیرینس آسمان سے تو آئے گا نہیں. تو ایکسپیرینس حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے 200 روپے لگائے یا 20% لگایا, اور اس کو لگا کے آپ نے اس سے غلطیاں کیں, ٹھوکریں کھائیں, نقصان کیا, اور وہ 200 روپے کا نقصان ہو بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بدلے میں جو آپ کو ایکسپیرینس ملے گا نا, وہ آپ کا لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. تو آپ پہلی دفعہ میں ناکام ہو گئے کوئی بات نہیں, دوسری دفعہ اسٹارٹ کر دیں. تو دوسری دفعہ ناکام, پھر 200 روپے لگائیں گے آپ, پھر ناکام ہو گئے تو کوئی بات نہیں. تو تیسری دفعہ تو آپ کچھ نہ کچھ چل ہی پڑیں گے. تیسری دفعہ نہیں بھی تو چوتھی دفعہ کی اپرچونیٹی آپ کے پاس ہے. تو کم از کم آپ کا وہ ایکسپیریمنٹس کر کے آپ ایکسپیرینس ہو جائیں گے کہ وہ جیسے وہ مشہور بات ہے کہ وہ 99 طریقے کون سے جن سے بلب نہیں بنتا, آپ کو کم از کم یہ آ جائے گا. تو آپ کہیں جائیں گے تو بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے ہیں, اور ان کی بھی اپنی ویلیو ہوتی ہے. ہر ایکسپیریمنٹ میں بہت سے لیکچر تو تیار ہو ہی جائے گا. ہاں بالکل, تاکہ دوسرے اس طرح غلطی نہ کریں. بالکل. اچھا, ایک نا جی ہمارے ہاں بڑی عجیب کیفیت ہے, حالانکہ یہ یعنی نہ دنیاوی اعتبار سے ٹھیک لگتی ہے نہ دینی اعتبار سے ٹھیک لگتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تجارت بھی آپ نے کی ہے, بکریاں بھی آپ نے چرائی ہیں, تو بڑی ارلی ایج سے یعنی وہ کام سارے باہر بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں نا اس کو ایک عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, ایک آپ کی جو شان ڈیکورم کے خلاف سمجھا جاتا ہے. جی میں کام کروں یعنی مجھے تو آ رہا ہے نا سارا, یہ ایک ہمارے ہاں عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے. اس سے کیسے نکلیں؟ ہاں بس میرا خیال ہے یہ دماغ
کوئی سمجھانا پڑے گا اس کے لیے. یہ ہے ویسے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ٹھیک. اور ہمارے یہاں یہ بات مشہور بھی ہے اور سچ بھی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستانی جو کام پاکستان میں نہیں کرتے, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, سارے آلموسٹ اس علاقے کے لوگ, وہ باہر جا کے وہ سارے کام کرتے ہیں. تو وہی اس کا آدھا کام پاکستان میں کر لیں تو بہت آگے چلے جائیں. ٹھیک. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال میں کوئی کام بھی چھوٹا کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر لڑکے کو بھی گھر میں برتن دھونے بھی چاہیے, کپڑے بھی ایک دفعہ زندگی میں ضرور دھو کے دیکھ لینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی کیا پین ہے. اور لڑکیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت گھر میں الیکٹریشین کا اگر کوئی اللہ نہ کرے کبھی گھر میں اکیلی اور کوئی بلب کا پرابلم ہو گیا تو اتار کے لگانا آتا ہو, چیزیں کرنی آتی ہوں. ہمارے یہاں وہ سیگریگیٹ ہو گیا کہ یہ کام لڑکیوں کے ہیں, یہ کام لڑکوں کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھریلو کاموں میں خاص طور پہ یہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ بنیادی طور پہ شروع سے ہی تربیت میں اس بات کو امپورٹنس دیں کہ وہ دونوں کام, گھر کے سارے کام سب کو آنے چاہیے کرنا. اور یہ اس کا لانگ ٹرم لائف میں بہت امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے لائف میں کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے. جو لوگ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو لوگ ہاسٹلس میں پلتے ہیں تو وہ چونکہ ہاسٹل میں کچھ کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر لائف میں ان کو آگے اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ہاسٹل میں نہ بھی جائیں, گھر میں یہ کام تھوڑے بہت والدین کو چاہیے کہ وہ گھر میں ہی ان کو کام کروائیں, چھوٹے موٹے کاموں میں انگیج کریں, چیزیں کریں, تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ان کی پرسنالٹی ڈیولپ مضبوط بنے گی, ان کی زندگی زیادہ آسان گزرے گی. بالکل ایسے بجائے اس کے کہ والدین لاڈ میں رکھیں تو وہ تو پھر زمانہ بہت تھپیڑے لگائے گا. ایسے ہی بالکل بیچارے وہ, بلکہ آپ کی بات مجھے ایک بات یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا, وہ کہنے لگا میں کینیڈا میں انٹرنشپ کرنے کے لیے, وہ انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہر بچے نے, تو میں ایک انٹرنیشنل برانڈ کا نام لیا اس نے, تو اس میں گیا پہلے دن انٹرنشپ کرنے. تو مجھے انہوں نے کہا تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے وہ لگانا ہے, جو پوچھا لگانا ہے, ماپنگ کرنی ہے. تو اور مجھے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو بندہ جیسے کر رہا ہے نا ویسے کرنی ہے. تو کہتے میں نے وہ بندے کو دیکھا, وہ بہت رگڑ کے کر رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا, اور پسینہ اس کو آ رہا تھا, بہت پیشن کے ساتھ کر رہا تھا. اور اس نے پھر وہ کیا, واش روم گیا, فریش وغیرہ ہوا, اور وہ آ کے واپس وہ بلڈنگ سے باہر نکل گیا. تو کہتے میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ورکر ہے, یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اس کا مالک ہے. اللہ اکبر. وہ مالک صاحب کی ڈیوٹی ایک ہفتہ میں لگی ہوئی تھی کہ اس نے اس ہفتے وہاں پوچھا پھیرنا ہے, تو مالک صاحب اس ایسے پیشن سے پھیر رہے تھے کہ جیسے پیشن سے کوئی اور نہیں پھیر سکتا. تو وہ کیونکہ ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. ایک ہفتہ مالک صاحب وہ کرتے تھے, ایک ہفتہ مالک صاحب برگر بناتے, کچھ اور کام کرتے. تو وہ اس کے لیے مالک کر رہا ہے, ملازم کر رہا ہے, وہ چونکہ کام ہے تو کام ہے. تو وہ ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا پرابلم ہے. تو کہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک خاص کلاس سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا. تو وہ یہ انسان کو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ترقی میں بیڑیاں ہیں. لانگ ٹرم میں آپ کو ترقی میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. جو لوگ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے وہ بڑے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر کسی نے بڑا کام کرنا ہے تو اس کو چھوٹے کام کرنا آنا ضروری ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ فرض کریں آپ کی بات سن کے کو لوگ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 1000 ہے, 2000 ہے, 5000 ہے, 10,000 ہے, یہ 1 لاکھ ہے, اور وہ کوئی سٹارٹ کرنا چاہیں, تو پاکستان میں کون کون سے ایریاز ہیں جن میں ہمارے اسٹوڈنٹ ایون وہ کچھ تجربہ کر سکیں, کچھ آگے بڑھ سکیں؟ میں نے پہلے کہا کہ وہ تو بندے کی اپنی صلاحیتوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, میں نے کہا کچھ 4 موٹی چیزیں کچھ کہ وہ غور کر لیں. ہم یہ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ سارے یہی کریں, لیکن وہ دیکھ لیں کہ یہ ایریاز ہیں. اصل میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا. مطلب طوطے پالنا لوگ شوق میں پالتے ہیں, لیکن اس شوق میں پالنے کے بعد ہمارے ایک دو اسٹوڈنٹس نے کام کیا تو انہوں نے اتنا پیسہ اس میں کمایا کہ وہ ہم حیران رہے کہ اچھا اس میں بھی اتنا پیسہ تھا. ٹھیک. طوطے پالنا ویسا کام ہے جو روٹین میں کوئی کبھی کہے گا کہ یار یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. تو کراچی میں ایک بندے نے بلیوں کے لیے ڈے کیئر بنا لیا. ٹھیک. بچوں کا ڈے کیئر ہوتا ہے, وہ بلیوں کو اس نے بنا لیا کہ آپ فار ایگزامپل کراچی سے لاہور جا رہے ہیں اور آپ کی بلی پیچھے اکیلی ہے, سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے, تو آپ ہوتا ہے واقعی اس میں جمع کرا دیں, ہوٹل میں جمع کرا دیں, بلی 3 دن وہ رکھیں گے تو سنبھالیں گے, 3 دن کے ویسے چارج کریں گے آپ سے. اب یہ آئیڈیا روٹین میں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے نا, لیکن اب چونکہ اس کو بلیوں کا شوق تھا, اس کو بلیاں سنبھالنے کا دل کرتا تھا, اس کو تھا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ بلیاں ہوں, میں نئی بریڈ کے ساتھ کھیلوں, میں ان کو انجوائے کروں, تو اس نے یہ بنا لیا. اور اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جب بلیوں کا شوقین کہیں جاتا ہے تو اس کے دل کو کیا ہو رہا ہے. ہاں بالکل. تو وہ اب یہ جو چیز ہے, اب یہ روٹین میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا, لیکن جس کا وہ پیشن ہے اس کے لیے یہی مشورہ ہے. جس کو طوطوں کا پیشن ہے اس کے لیے وہ مشورہ ہے, جس کو IT کا پیشن ہے اس کے لیے IT کا مشورہ ہے, جس کے لیے بلاگنگ ہے, اور ہزاروں کام ہے, تو وہ یہی دیکھے کہ میں کیا اچھا کام کر سکتا ہوں. تو ایسی اپرچونیٹیز نکل آتی ہیں کہ وہ ہم عام طور پہ ایسے بیٹھ کے سوچ ہی نہیں سکتے. ڈیجیٹل میں سمجھتا ہوں بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور ہمیشہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ پاکستان کے بارے میں سب کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے اچھا کام ہے, اور پاکستانیوں سے لوگ کام کرواتے بھی ہیں, اور وہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ڈالر کے ریٹ کے ایکسچینج کی وجہ سے فرق ہے, تو وہ اس میں ماشاءاللہ اچھی اپرچونیٹیز ہیں. لیکن جو بھی کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو احسن طریقے سے کریں. وہ جو ایکسلنس والا ماڈل ہے نا, وہ ہم کرتے ہیں کام کہ بس کام کرنا ہے, اس لیے نہیں کام کرنا ہے.
اس لیے کہ کام کو بہترین طریقے سے کرنا ہے. اگر میں ایسے کام کروں کہ یہ میرا دنیا کا پہلا اور آخری کام ہے، ایسے کرنا ہے اس کام کو. ٹھیک ہے. جب میں اس طرح کروں گا تو پھر میرے سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ہمارے ہاں اگر ہم اس کو اپنا لیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کمٹمنٹ کی ہے کمٹمنٹ کو 100% پورا کرنا چاہیے، کمٹمنٹ سے بڑھ کے پورا کرنا چاہیے. چاہے بجلی ہے، پانی ہے، نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا پوری میں کئی ممالک میں یہ مسائل ہیں تو وہ، لیکن جو میں نے کمٹمنٹ کر دی، اب مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں نے اس کو کرنا ہے اور کر کے میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اچھا عبداللہ بھائی، یہ بتائیے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آن لائن ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پاکستانیوں پر ہمیشہ یا بعض دفعہ کوئی ایسی خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کہ جی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے چیٹ کیا ہے، ان کو ہم یہ بند کر رہے ہیں. بہت سی کمپنیز ایون یہاں آ بھی نہیں رہی ابھی نا، ہمیں بڑے مسائل بھی ہیں، ایون پیمنٹ منگوانے کے بھی مسائل ہیں. تو کیا وجہ ہے، کیوں پاکستانیوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، سامنے آتی ہیں؟ کیوں ہم انٹرنیشنلی، ظاہر ہم تو مسلمان بھی ہیں نا، زیادہ ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا سوچیں گے ایون ہمارے وطن کے بارے میں، ہماری شخصیت کے بارے میں، ہمارے کاروبار کے بارے میں، پھر ہمارے دین کے بارے میں. ایسا کیوں؟ اصل میں میرا خیال ہے کہ اس میں من حیث القوم ہم سب ذمہ دار ہیں. والدین بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں، اسکول بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں، کالجز بھی کسی حد تک ذمہ دار ہیں، معاشرہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے، اور ہر انسان اپنی حیثیت میں ذمہ دار ہے. میں ابھی کل گاڑی میں بیٹھا تو میں نے ساتھ والے کو کہا کہ سیٹ بیلٹ پہن لیں، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں سیٹ بیلٹ کا. میں نے کہا نہیں پہن لیں، مطلب یہ اپنے فائدے کے لیے پہننی ہے. سیٹ بیلٹ اس لیے نہیں پہننی کہ قانون ہے، تو قانون بھی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں قانون تو اپنے فائدے کے لیے پہننی ہے نا. سیٹ بیلٹ پہننے کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، مجھے ہی ہوگا. جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہوگا تب تک کیسے کام بنے گا. اور کئی دفعہ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے، لیکن ہم خود سچ نہیں بولتے. مشہور بات ہے کہ کئی دفعہ ہم نے بہت گھروں میں سنی کہ والدین میں سے والد یا والدہ بچے کو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میری پیچھے بھی آنکھیں، مجھے پیچھے نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں نا. ابھی سچ بولتے ہیں، بتائیں. صحیح بات. اب یہ میں اس بچے کو 1000 دفعہ لیکچر دوں کہ بیٹا سچ بولنا ہے، بیٹا سچ بولنا ہے، 2 سال بعد نہیں تو 4 سال بعد بچے کو اتنی سینس آ جاتی ہے کہ پیچھے کوئی آنکھیں نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ فراڈ کر رہے تھے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل. یہ تو ایک مثال میں نے دی. اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جو ہم ان انٹینشنلی، کوئی بھی والدین جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے اپنے بچوں سے، یا جان بوجھ کے ان کی غلط تربیت نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی بغیر مجبوری کے نہیں بولتے. ہاں، مطلب کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچے کی غلط تربیت کروں. مطلب جھوٹ سے مراد میری یہ، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچے کی غلط تربیت کروں، لیکن ہم ان انٹینشنلی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد چاہتا ہے کہ میرا بچہ نماز پڑھے، تو والدہ اس کو یہ نہیں کہے گی کہ نماز، یا والدہ چاہتی ہے کہ نماز پڑھے تو والد یا کوئی بھی رشتہ یہ نہیں کہے گی کہ نماز اس لیے پڑھو کہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہے گی نماز اس لیے پڑھو تمہارے ابو آ رہے ہیں نماز پڑھ لو. اب آپ نے بچے کے دماغ میں کیا ڈالا کہ نماز پڑھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے ابو کا چونکہ دل کرتا ہے نماز پڑھو تو اس لیے نماز پڑھو. چونکہ ابھی مجبوری ہے نا، ابو کا ماتحت ہے، تو جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی تو چھوڑ دیں گے. تو یہ آپ ان انٹینشنلی بچے کے دماغ میں باتیں بلڈ اپ کر رہے ہیں. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. تو یہ اسی طرح والدین کا، معاشرے کا، اور اسکولز کا، کالجز کا، یونیورسٹی کا، سب کا برابر قصور ہے. میرا برابر قصور ہے، ہم سب کا، میڈیا کا، ہم سب کا برابر قصور ہے کہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں، چیزیں کریں کہ ڈسٹ بن کا یوز کیا ہے، روڈ کراس کرنے کا کیا ہے. اسی طرح ہم بچے کہیں کہ ٹریفک رولز فالو کرنے، خود میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا تو کب بچہ کیسے فالو کرے گا؟ خود میں لال اشارے کو کراس کر دوں گا تو بچہ کیسے فالو کرے گا؟ تو اچھا عبداللہ بھائی، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یہ تو کاروبار کی بات ہو رہی ہے نا. آج کل تو بہت سے پاکستان ظاہر ہے ابراڈ چلے بھی جاتے ہیں، وہاں سیٹل بھی ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ تو چونکہ جرمنی میں ہیں، فرض کریں ایک پاکستانی کی شادی کسی جرمن خاتون سے ہو جاتی تو نباہ ہو جائے گا ہماری اس طرح کی عادتوں کے ساتھ، وہ اور طرح کی پنکچویلٹی ان میں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہوں یا امریکنز ہوں، اگر ان کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس طرح سے ایجوکیشن ہوئی ہوئی ہے تو آف کورس میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا ان کے لیے، کیونکہ وہاں پہ کام، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ساتھ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا. جیسے مشہور بات ہے یہ ہمارے یہاں معاشرے میں بولی جاتی ہے کہ وہی پاکستانی جو یہاں قانون فالو نہیں کر رہا ہوتا، دبئی لینڈ کرتا ہے تو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جب یورپ لینڈ کرتا ہے تو آف کورس وہ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پہ کام کرنا بھی، چیزیں کرنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہاں کا کلچر بھی سیکھ جاتے ہیں، چیزیں کر لیتے ہیں. تو وہ، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں زندگی گزارتے ہیں وہاں زندگی گزاریں گے تو بالکل نہیں گزار سکیں گے. ٹھیک، لیکن یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہاں؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہونا پڑ جاتا ہے اور ہو بھی جاتے ہیں، دونوں باتیں ہی ہوتی ہیں. تو وہی اگر ٹھیک یہاں ہو جائیں تو کافی زیادہ پاکستان کا ہی بھلا ہو، ان کا اپنا ہی بھلا ہو، ان کے گھر والوں کا ہی بھلا ہو. اچھا، ایک نا یہاں چونکہ اب اس طرح بات آ گئی ہے تو یہ فرمائیے کہ بعض دفعہ شادیاں اس طرح بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکستانی یعنی آپ کی قومیت ہے یا شہریت ہے اور آپ یو کے میں یا کہیں اور کر رہے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فیملی ہے، اچھا وہ رشتہ دار بھی ہیں، بچی باہر ہے یا بچہ باہر ہے، ان اب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر دیں شادی، لیکن اس میں نا بڑا مس میچ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ وہ تو دین نے بھی ہمیں بتایا جو وہی فالو کرنا چاہیے. اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے, دوسرا کہ اس بنیاد پہ شادی کرنا کہ اس کے بعد فلاں نیشنلٹی ہے, میں نے اس بنیاد پہ شادی کرنی ہے. نہیں, اس بنیاد پہ نہیں, وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ کہیں اور پلا ہے, اس کی کہیں اور پرورش ہوئی ہے, وہ اور طرح کے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی وہاں, تو میں تو یہاں کے اب تھا نا کہ جو بھی یہاں ہمارے طور طریقے ہوتے ہیں, تو اب جناب جب پہلی رات کے بعد صبح ہوئی تو خاتون نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں کا چیزیں پڑی ہیں تو ناشتہ بنا لینا اور میں جا رہی ہوں. تو اس نے کہا مجھے تو ناشتہ ملنا تھا. ہاں تو بالکل ایسے ہی ہے, وہ سبز باغ نہ باہر والے کو یہاں کے دکھانے چاہیے, نہ یہاں والے کو باہر کے دکھانے چاہیے. حالات کا پتہ کر لیں کہ وہاں کس طرح کی چیزیں جو چل رہی فیکٹس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اچھا, آپ سے متاثر ہو کے کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں, وہ کچھ ناکام بھی ہوتے ہوں گے, کچھ کامیاب بھی ہوتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے تاکہ تھوڑا لوگوں کو موٹیویشن. ایک بات تو یہ کہ جیسے بھی آپ نے مجھ سے 2-3 دفعہ اصرار بھی کر کے پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ کیا کام کرنا چاہیے, کیا کام کرنا چاہیے, تو میں بالکل نہیں بتا رہا. وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. لیکن یہ بتا دیں وہ کس طرح سرچ ہاں میں بتاتا ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے کبھی بھی نہیں بتاتا کہ اگر تو میں کوئی بات بتاؤں گا کہ فار ایگزامپل یہ مگ بیچنے کا کاروبار کر لو, اور وہ مگ بیچنے کے کاروبار میں کامیاب ہو گیا, تو ساری زندگی وہ یہ کہے گا کہ عبداللہ نے بتایا تھا اس لیے میں کامیاب ہو گیا. عبداللہ بڑا ذہین آدمی تھا, اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے گا جو کہ دینا بنتا تھا. اس کی اپنی وجہ سے کامیاب ہوا تھا نا, میری وجہ سے کامیاب نہیں ہوا تھا. اگر وہ ناکام ہو جائے گا تو کہے گا دیکھو عبداللہ کتنا بیوقوف آدمی تھا, اس نے کتنا غلط مشورہ دیا تھا تو میں ناکام ہو گیا ہوں. نہ اپنی سکسیس کو اون کرے گا, نہ اپنے فیلئر کو اون کرے گا. تو لائف میں کچھ بھی کرنا ہے, جو بھی انسان کرے, اپنے سکسیس کو بھی اون کرے, اپنے فیلئر کو بھی اون کرے. فیلئر ہے تو اس کی جو آفٹر شاکس ہیں ان کو برداشت کرے, اور سکسیس ہے تو اس کو انجوائے کرے. لیکن اس طرح کی اگر رہنمائی لینا چاہتا آن لائن تو وہ کوئی لیکچر وغیرہ, یعنی خود سے وہ سیلف اسٹڈی کرنا چاہے. ہاں, وہ میرا خیال ہے جیسے میں نے ایفیکچویشن تھیوری کا ذکر کیا, اس کو پڑھنا چاہیے. اور میرے استاد ہیں جن سے میں نے سیکھا, ڈاکٹر شاہد قریشی ان کا نام ہے, ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے, اور بھی ان کے لیکچرز بھی ہیں, چیزیں ہیں, ان کو سننا چاہیے. اور میں جو بھی ابھی بتا رہا ہوں باتیں ساری ہم نے ان سے سیکھی. اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہوں گے آف کورس, لیکن کسی سے بھی ہو تو آپ یہ دیکھیں بس وہ جو آپ بات سن رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے بات. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں ہوائی بات ہے, تو ایکچوئل میں بھی ہوائی ہی ہوگی پھر وہ. ٹھیک, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ بزنس کرنے کے لیے سوچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ بزنس کرنا ہے, تو ان سے پوچھو کہ فار ایگزامپل یہ مگ بیچنے ہیں, تو یہ مگ کتنے لوگ خریدیں گے لاہور میں, کتنے لوگ ہیں جو خریدیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یار میرا چونکہ پروفٹ 150 بھی شروع ہونا ہے نا, تو 150 لوگ تو خرید ہی لیں گے. خرید ہی لیں گے بھی کام نہیں ہوتا. اگر سروے کر لیں, اگر جب تک آپ کا کوئی بنیاد نہیں ہے نا, تو ایکچوئل میں کچھ نہیں ہے. وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایکچوئل میں تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑا ریسرچ کریں, تھوڑا گھومیں, تھوڑا باہر آئیں جائیں, تو آپ جو پہلے بیچتے ہیں ان کے پاس تھوڑا بیٹھیں, کسی بڑے سے پوچھیں, مشورہ کریں, تو آپ کو فیکٹس پتہ چل جائیں گے. ہوم ورک کر لیں, تو ہوم ورک کریں تو کوئی بھی کام کر لیں تو ٹھیک. صحیح. اچھا, ایک نا بات میں نے انٹرو میں بھی کہی کہ ہم دیکھتے ہیں جب نا بعض کمپنیز ہیں, امریکن ہیں, یورپین ہیں, تو ان میں ہم کچھ پچھلی صدی سنس اتنے سو اتنے پہ نا, تو ہمارے ہاں کیوں اتنی لمبی کمپنیز نہیں چلتی, وہ کیسے سنبھال رہے ہیں کاروبار کو؟ اچھا, اس کی کافی وجوہات ہیں میرا خیال ہے. اور ایک تو وجہ یہ بھی ہے جو ابھی ہم نے بات کی کہ جو ہمارا یہاں کا ایک کہہ لیں کہ نظام کہہ لیں, یا جو بھی اس کو کہہ لیں, ہمارے علاقے کا یا ہمارے ملک کا لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے, تو ایک تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا ان پروفیشنلزم بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تیسرا میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے نہ کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم 4 بھائی ہیں, تو اب اگر کاروبار نیچے کسی میں ڈیوائڈ ہونا ہے, مطلب جانا ہے, کسی کو CEO بنانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو میں کہوں گا میرا بیٹا بن جائے, آپ کہیں گے آپ کا بیٹا بن جائے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو صلاحیت والا ہے اس کو بناؤ, ہر بندہ یہ کہے میرے بیٹے کو بناؤ. اچھا, باہر یہ مسائل اس طرح نہیں ہوتے؟ باہر ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے مسائل نہ ہونے کی کہ بہت سارے لوگوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی نا, تو ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ میری اولاد بنے. ٹھیک, تو یعنی فیملی کا ہے بھی, تو فار ایگزامپل 4 بھائی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ 4 کے بچوں ہوں. اگر ہو سکتا ہے کسی 1-2 کے ہوں گے تو وہ آٹومیٹک نیچے چلے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ کو وہ پھر بھی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اگر کوئی ان 4 میں سے جو زیادہ بہتر ہے, وہ تینوں اس پہ متفق ہو جائیں گے, یار یہ بہتر ہے, یہ کر سکتے تو یہ کر لے, ہم اس کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ چونکہ وہ معاشرے میں کہ یار اس کو کیوں مل گیا, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, تو اس طرح کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک تو بات یہ ہے کہ چاہے باہر ہوں چاہے پاکستان میں ہوں, ہر ادارے کو, ہر معاشرے کو, ہر تحریک کو, ہر تنظیم کو, ہر چیز کو ایک نہ ایک دن تو زوال ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا پرولونگ کرنا ہے, اور جتنا آپ اس کو پروفیشنلزم سے چلائیں گے, میرٹ پر چلائیں گے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی پسندیدگی کی بنیاد پر, اپنے خون کی بنیاد پر, اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر وہ صحیح غلط
کو چھوڑ کے یعنی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کاروبار کے لیے کیا صحیح ہے, ہمارے لیے کیا صحیح ہے, ہم ترجیح اپنے آپ کے لیے صحیح کو دے رہے ہیں, اور وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. میں ایک ہی دفعہ یہ بات, بلکہ میرے والد صاحب یہ بات کہتے تھے, میں نے ان سے بہت سیکھی. وہ کہتے تھے لائف از ناٹ 100 میٹر ریس, اٹس اے اسپرنٹ. تو اگر وہ 100 میٹر ریس کی طرح ہم گزاریں گے کہ بس یہ آج میرا بیٹا بن جائے تو کل کو وہ کاروبار ختم ہو جائے گا. کیونکہ میں نے تو آج 100 میٹر ریس کے طور پہ فیصلہ کیا تھا. تو وہ فیصلے کرنے میں ہمیشہ میرا خیال ہے کہ اسپرنٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لانگ ٹرم کیا ہے. یعنی T20 نہیں, یہ ایک آپ کا ٹیسٹ میچ ہے. بالکل صحیح. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ نا اپنے سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کریں اچھا کاروبار چل رہا ہے اسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے کئی کاروبار شروع کرنے چاہیے؟ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہی اصول وہی 20% والا ہے کہ کام جو بھی شروع کرنا ہے تو 20% سے کرنا ہے. ٹھیک, آپ 1 کریں 2 کریں, لیکن آپ نے آپشن آپ کے پاس وہی ہے کہ 100 میں سے 20% لگانے ہیں. تو لیکن ایک وقت میں کئی کام کرنا میری رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میری رائے میں مناسب نہیں ہے. آپ پہلے کوشش کریں کہ ایک کو اچھی طریقے سے چلائیں, جب ایک چل جائے آٹو پہ لگ جائے پھر آپ دوسرا کر لیں, وہ ہو جائے تو تیسرا کر لیں. سارے شروع نہ کریں. آپ شروع کریں گے تو آپ کی انرجی ایفرٹ چیزیں وہ تو آپ کے پاس چاہیں تو 24 گھنٹے ہر پروجیکٹ آپ کا ٹوٹل مانگ رہا ہے نا. ہاں, تو وہ اس لیے اس میں ایک کو جب چل جائے آٹو پہ ہو جائے تو پھر آپ دوسرا بالکل کریں, تیسرا کریں, چوتھا کریں, 1000 کریں. لیکن ایک وقت میں 3-4 کریں گے تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جاتا کئی دفعہ. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ صاحب, ایک نا بچہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں پیدا ہوا ہے, اس کے والدین کما رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, اوور ٹائم کر رہے ہیں, اس کی فیسیں بھر رہے ہیں, اس کے اچھے کپڑے, سارا کچھ, اور وہ انجوائے کر رہا ہے, اور ڈیلی مطالبات بڑھاتا جا رہا ہے, ڈیمانڈز نا کہ آج ہم نے مری بھی جانا ہے, آج فلاں بھی ہے. تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ کاروبار شروع کرے؟ آپ کیوں اسے کروانا چاہتے ہیں, کیوں کرے, وہ موٹیویشن کیا اس کے لیے؟ اصل میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی, ہر چیز ٹیمپریری ہے. مطلب آج اگر اس کو سہولیات ملی ہوئی ہیں والدین کی وجہ سے تو یہ ٹیمپریری ہیں, یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. تو یہ اگر جتنی جلدی وہ سمجھے گا اتنی جلدی اس کا فائدہ ہے, جتنی لیٹ سمجھے گا اتنا اس کا نقصان ہوگا. تو اس لیے اگر وہ یہ سمجھ لے, اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا بھی لانگ ٹرم میں اس کے لیے نقصان دہ ہے. کہ اگر آج وہ اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے تو کل وہ صلاحیتیں وہ جیسے ہم کہتے ہیں زنگ لگ جاتے ہیں, وہ فارغ ہو جائے گا, مطلب وہ کر نہیں سکے گا, لانگ ٹرم میں بھی کچھ نہیں کر سکے گا. اس کو لگتا ہے کہ نہیں آج ابا کر رہے ہیں, کل میرا وقت آئے گا تو میں کر لوں گا. تو جب آپ کا وقت آئے گا تو بھی آپ نہیں کر سکیں گے. تو وہ ایک بندے نے اگر پریکٹس کے وقت پریکٹس صحیح نہیں کی تو میچ کھیلنے کے وقت وہ نہیں کھیل سکتا, کیونکہ اس نے پریکٹس کے وقت میں تو پریکٹس ہی نہیں کی تھی. تو اس لیے یہ جو آپ کا ٹائم ہے جس میں آپ کے والدین کی سپورٹ ہے, یہ بہت بڑی پاکستان میں لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ والدین آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, والدین آپ کو سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ میں جس وقت آپ کے پاس یہ بلیسنگ ہے, آپ یہ ایکسپیریمنٹس کر لیں تاکہ جب آپ کا وقت آئے تو آپ کے پاس, چاہے آپ کے والدین امیر بھی ہوں نا, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس کرنے چاہیے کہ جب آپ کو اللہ وہ بڑے کاروبار میں جا کے رول پلے کرنے کا موقع دے تو اس وقت آپ بہتر اکوپڈ ہوں گے, بہتر ایکسپیرینسڈ ہوں گے, بہتر آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوں گی چیزیں دیکھنے کی, سوچنے کی. اور حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, کوئی پتہ نہیں چلتا, کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم نے بے شمار دفعہ دیکھا کہ ایک دن پہلے آپ ارب پتی تھے, ایک دن بعد آپ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو اگر انسان میں صلاحیتیں ہوں گی تو اس کے وہ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ دوبارہ ٹرائی کر سکتا ہے, دوبارہ کوشش کر سکتا ہے. ورنہ نا جی عبداللہ صاحب, ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے بعض مغل حکمرانوں کو موقع ملا تھا اس وقت انگریز سے بھاگنے کا, تو انہوں نے کہا بھاگے کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی جوتا پہنانے والا نہیں تھا. یعنی جب آپ نے زندگی کو اپنے طور پر جیا نہ ہوتا ہے, خاص فیز میں جیتے ہیں, تو پھر آپ اس طرح بھی بہت ناکام ہوتے ہیں اور جان بھی آپ کی چلی جاتی. اچھا عبداللہ صاحب, یہ فرمائیے, یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں, ہمارا نوجوان, پاکستان کی غلطیاں بھی ہیں ہمارے نوجوانوں میں, ہمارا کوئی ڈسپلن کا مسئلہ ہے یا ہم نے کوئی اس طرح تربیت نہیں کی, لیکن پھر بھی یعنی آپ باہر جب جاتے ہیں تو کون سی چیز ہے جس پر بطور پاکستانی آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی کیئرنگ تو پھر بھی ڈفرینٹ اینگلز ہیں. تو اس ایک خاص اینگل میں آج بھی پاکستانی قوم کے جو نوجوان ہیں جیسے بھی ہوں, وہ اپنے والدین کا ادب احترام کرتے ہیں, والدین کے لیے بہت بڑے بڑے لائف کے ڈیسیجنز والدین کی خاطر سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اینگل ہے. ہر بندہ ہر سیکریفائز نہیں کر سکتا, اور خیر ہر سیکریفائز کرنے والا بھی نہیں ہوتا, لیکن جو سیکریفائز کرنے والے ہوتے ہیں وہ سیکریفائز کرنے کے لیے بھی ہر بندہ تیار نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت اچھی بات ہے. اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے پاکستانی قوم کو, کوئی قدرتی آفت ہو, کچھ بھی ہو, تو جو بڑھ چڑھ کے لوگ آتے ہیں ہم سامنے, وہ پاکستانی ہی ہیں, چاہے وہ باہر ہوں چاہے پاکستان میں ہوں. جس کو بھی اللہ نے تھوڑا بھی دیا ہوتا ہے, وہ جس کا 100 روپے ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں کم از کم 50-60 روپے دے دوں, جس پر زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بھی دیتا ہے. تو یہ ایمپتھی کی جو چیز ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ میرا خیال ہے پاکستانیوں میں کوئی اس میں خاص نمایاں اللہ نے دیا موقع ایسا کرنے کا. اور اس طرح کی بے شمار خوبی ہیں جو پاکستانیوں میں میرا خیال ہے بالکل ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اگر پاکستانی بہتر کر لیں, پاکستانیوں سے زیادہ محنتی میرا نہیں خیال کوئی بھی قوم ہے. بہت محنتی قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور بہت سارے پاکستانی بہت ذہین بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جب موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ اچھا رول پلے کرتے ہیں. تو اگر وہ یہی بات ہے نا کہ وہ چونکہ ذہانت کو استعمال نہیں کرتے تو وہ پھر اسی طرح محنت کو استعمال نہیں کرتے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اگر چھوٹی عمر سے وہ محنت کرنے کو اچھا یہ بڑا میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ گیا کہ فرض کریں یہ سپورٹ سسٹم جو بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے نا، ہمارے والدین کی صورت میں، فیملی کی صورت میں، اور لیکن یہ تھوڑی سا ڈرا بیک بھی اس طرح بن رہا ہے کہ ہمارا بچہ شاید 35 کے بعد 30 کے بعد فیلڈ میں آ رہا ہے، جبکہ دنیا ہمارے مقابلے میں شاید وہ اسکول سے شروع کر رہے ہیں یا کالج سے شروع کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے تو بزنس میں ہم پھر بطور قوم پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچے کو چاہیے کہ 12-14 سال کی عمر سے وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے، چاہے وہ پیسہ کمانے کی نیت سے نہ ہو، سیکھنے کی نیت سے ہو. 18-20 سال کی عمر میں کنفرم اس کو کچھ نہ کچھ پیسہ کمانے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، چیزیں کرنی چاہیے. چاہے وہ نوکری کرنا شروع کر دے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بزنس نہیں کرنا چاہتا، وہ نوکری کر لے، کہ انٹرنشپ کر لے، تو وہ اس میں ایسی کون سی بات ہے. کوئی انٹرنشپ کرے اس کے بعد وہیں نوکری کرنے لگ جائے تو ضروری نہیں ہے کاروبار کرنا، وہ نوکری کر لے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کرے. اور 12-14 سال کی عمر سے، مطلب 12-14 بھی میں ویسے محبت میں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی پہلے کر دینا چاہیے. سیکھنے کا عمل تو بچپن سے شروع ہو جانا چاہیے. تو لیکن 12-14 سال کی عمر میں تو میکسیمم ہے کہ وہ ضرور نئی اسکلز سیکھے، نئی چیزیں سیکھے. جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ تو شاید اس طرح کام نہ ہے، لیکن کوئی اسکلز وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے ہمارے اثر کے ساتھ. بالکل کافی اس میں بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اور چیزیں سیکھے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو. عبداللہ بھائی بہت شکریہ، میں واقعتاً یعنی شکر گزار ہوں. آپ دیکھیں اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ یعنی بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے، مخلوق آپ کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے، پاکستان آپ کے ذریعے سے سر بلند ہو، ہم پاکستان کی عزت بڑھے اور پاکستانیوں کی عزت بڑھے. جرمنی میں ظاہر ہے آپ اس عمر میں کام کر رہے ہیں، تو موٹیویشن بھی ہیں آپ انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے کہ آپ ملتان میں ہوں، آپ شجاع آباد میں ہوں، یا آپ سندھ سکھر میں ہوں، کہیں بھی ہو، اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے. تو بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے اچھے سوال کیے. اچھا سوال کرنا بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارا تو کام ہی ہے. آپ کے علم میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے. پیغام ٹی وی کے کو بھی اور وسیع کرے اللہ پاک، اس کے ذریعے سے اور دعوت کا، دین کا کام لے اور قبول فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ جی. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.